بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے حقوق العباد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کی طرف لوٹا دو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کی حفاظت کرو اور اسے ادا کرو۔ دوسرا یہ کہ جب تم وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ تیسرا یہ کہ جب تم بات کرو تو سچ بولو۔ چوتھا یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پانچواں یہ کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، اور چھٹا یہ کہ اپنے ہاتھ کسی کے سامنے بلا ضرورت نہ پھیلاؤ۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں سے سب سے پہلے جو چیزیں اٹھائی جائیں گی وہ حیا اور امانت ہے، سو تم اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرو، یعنی حیا و پاک دامنی، اور اسی طرح امانت کا سوال کرتے رہو۔ برادران اسلام، اس امانت کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ یہ امانت حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم کسی شخص کی نماز اور روزوں سے دھوکے میں نہ آنا، جو چاہے نماز پڑھے، جو چاہے روزے رکھے، جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کسی شخص کی نماز اور روزے سے دھوکے میں نہ آنا، جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہاں حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی اہمیت ہے، کیونکہ جو چیزیں سید الانبیاء نے فرمائی 6 چیزیں، ان میں سے پہلی چیز امانت، جس کا تعلق حقوق العباد سے، دوسری چیز وعدہ، جس کا تعلق حقوق العباد سے، تیسری چیز سچ، جس کا تعلق حقوق العباد سے، چوتھی چیز شرمگاہ کی حفاظت، اس کا تعلق بھی حقوق العباد سے، پانچویں چیز اپنی نظروں کو جھکانا، اس کا تعلق بھی حقوق العباد سے، اور چھٹی چیز بلا ضرورت اپنے ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلانا، اس کا تعلق بھی حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔